السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، اور اس رات کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ کہ تمہیں کیا پتہ کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کو اگر ہم ملٹیپلائی کر کے دیکھتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، یعنی اس کے اوپر سالوں کے اوپر، تو یہ 83 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں، یعنی 83 ایئرز اور کچھ مہینے ان کی عبادت سے، یعنی اتنی لمبی عبادت سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں اتنی زیادہ نہیں ہیں کہ وہ کئی 100 سال تک زندہ رہیں، تو یعنی ایک طرح سے انسان اپنی عمر سے بھی زیادہ اس رات کا ثواب، اس رات میں عبادت کر کے ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس شخص نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ایمان یقین کے ساتھ اور احتساب کا مطلب اللہ تعالیٰ سے ثواب لینے کے لیے، اسی طرح اپنی زندگی پر نظر کرتے ہوئے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہوئے یہ اس رات کی عبادت کی جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی اصلاح کرتا رہے اور ایسے اعمال کرے جو موت کے بعد کام آنے والے ہیں۔ اسی رات کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ سورہ دخان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو اس رات یعنی لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا ہے۔ تو یہ رات بڑی ہی بابرکت ہے، اور ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ شہر رمضان یعنی رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید کا نزول اسی رات میں ہوا ہے، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے اس رات کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ اور جب ہم سلف صالحین کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ اس رات کے اندر انتہائی اہتمام کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اوپر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب یہ آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو احیا لیلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگ کے گزارتے تھے، یعنی تمام کی تمام یہ راتیں اس عشرے کی، اور وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنی بیویوں کو جگاتے تھے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شد مئزرہ، عبادت پر اپنی کمر کس لیتے تھے۔ اس میں ایک اور اہم بات کی طرف اشارہ ہے کہ سورہ دخان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ کہ یہ وہ رات جس میں اللہ نے قرآن مجید کو اتارا، اور یہ بابرکت رات ہے۔ اسی رات کے اندر ہر حکمت والے کام کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو مشہور ہے کہ وہ شب برات پہ ہوتے ہیں، تو اس کی کوئی دلیل صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ یہاں قرآن مجید ہی اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، اور اس رات میں ہوتے ہیں جس میں قرآن اترا ہے۔ سورہ دخان میں یہ واضح ہے۔
اور مسلمانوں کا بچہ بچہ الحمدللہ اس بات سے واقف ہے کہ قرآن لیلۃ القدر میں اترا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، کہ یہ ہماری طرف سے ہر حکمت والے کام کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ تو سال بھر کے یہ قسمت کے فیصلے، سال بھر کے جو امور ہیں وہ اسی رات میں نازل کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی رحمہ اللہ، دیگر یعنی جو معتمد اور کبار مفسرین ہیں، انہوں نے اپنی تفاسیر میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایک سال کے فیصلے ایک لیلۃ القدر سے لے کر اگلی لیلۃ القدر تک ہوتے ہیں، پھر اگلی لیلۃ القدر میں اگلے سال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس میں انسان کی اپنی قسمت کے فیصلے بھی شامل ہیں۔ تو انسان عبادت کرے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عبادت میں اس رات کو گزارے تاکہ اس کے لیے فیصلے جو ہوں وہ رحمت والے فیصلے ہوں۔ تو بہرحال یہ انتہائی بابرکت رات ہے، اس کے لیے جاگنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے اور اس رات کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرتے ہیں۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ رات مجھے مل جائے تو میں کون سی دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تھا تم یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو درگزر کو، معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے، یہ تیری صفت ہے تو تو مجھے معاف فرما۔ تو یہ دعا زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام بھی کریں، اور بھی کئی دعائیں وہ پڑھنی چاہیے، ساتھ ساتھ اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اس رات سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر ہماری نیکیاں، ہمارے روزے، ہماری عبادات، ہماری تلاوات اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔